أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے. اللہ جل جلالہ کے فضل و احسان سے آج یہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، 1445 ہجری ہے، اور بمطابق 12 مارچ 2024. رمضان شریف کے معمولات میں جو ہمیں آثار اور احادیث سے چیز ملتی ہے کہ اس میں کمر کس لینی چاہیے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی پر عمل کرتے ہوئے. اور پھر سب سے جو بہترین چیز ہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت سیکھنی چاہیے، کیونکہ غلطی ہر انسان میں ہوتی ہے، اور پھر ہم نے جیسے پڑھا ہوتا ہے تو اس میں غلطیاں نہیں، غلطان ہوتے ہیں، لحن جلی اور بڑی بڑی غلطیاں، جس میں سے جس کو حرام کے حکم میں آتا ہے، اور نماز وغیرہ سب کچھ فاسد ہوتا ہے. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ کے تحت کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر الٹا قرآن لعنت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ سیکھنا چاہیے. قرآن بغیر سیکھے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی، یہ شرم کسی کام نہیں آتی. اور پھر خصوصاً کیونکہ اس میں درس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمارا تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے پورا سال چلتا ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی وقف کا طریقہ سیکھتا ہے، قرآن کی آیات پہ وقف کیسے ہوتا ہے، لفظ کو جو ہے اس کو ویسے کیسے پڑھیں گے، اس کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور اسی طرح سے پھر خصوصاً ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور خصوصاً مغز وغیرہ اور احادیث اور مسائل، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا یہ ضروری. اور پھر خصوصاً یہ جب آدمی معمول بنائے تو اللہ رب ذوالجلال مدد فرماتا ہے، اور آدمی باقی سال بھی چلتا رہتا ہے، اور یہ بڑی سعادت ہے. جیسے فرمایا نا کہ بندہ صبح کرے اور وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے، ایک آیت، تسبیحات، نوافل وغیرہ سب کچھ آپ دیکھیں، فرمایا قرآن کی ایک آیت سیکھے. حضور نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، تو یہ اس ایک آیت سیکھنا اس کے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے ایک علم کا باب سیکھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے ایسے ہے، یعنی یہ اس کا ایک علم کا باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. تو یہ اتنی ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی محدث نہیں ہوتا، کوئی مفسر نہیں ہوتا، اپنی آخرت بہتر بنانی ہے. ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا. ہم قرآن شاید ہاتھ میں نہیں لیتے کہ کوئی کہے گا دے دے بڑا نیک آ گیا، یہ قرآن لے کے بیٹھ گیا ہے. دنیا کو چھوڑے، رب رسول کو راضی کرے. یہ تو آپ سونے کے بن جائے تو پھر بھی جو ہے وہ آپ لاتی کھائیں گے، باتیں تو آپ سنیں گے. وہ رب رسول کی ذات ہے کہ جس کے متعلق وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. من اور شما، آپ اور میں کس باغ کی مولی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میرے متعلق کوئی بات نہ کرے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا قرآن مقدس سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، تو قرآن کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب تک غور سے صحیح طرح سے اچھی نیت کے ساتھ اس کو سیکھیں گے نہیں تو کورے کا کورا آدمی رہے گا. 10 لاکھ دفعہ تسبیح پڑھتے جائیں، وہ لذت اور سکون اور روحانیت کا مقام نہیں حاصل ہوگا جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے. یہ یاد رکھ لیں. دنیا پھر لے، پوری کتابیں کھنگال لے، سب کچھ کھنگال لے، جس سے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کا ظاہر اور باطن صاف کیا ہے اور تزکیہ کیا، اس کے بغیر روحانیت اور یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. تسبیحات کا اپنا مقام ہے، لیکن سب سے بڑی تسبیح اللہ کا قرآن ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ ہمیں محفوظ فرمایا کہ اس سے مفسرین نے ذکر سے مراد قرآن لیا ہے، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے.
اللہ رب ذوالجلال قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی کروڑا کروڑ کتابیں پڑھی، ایک قرآن نہ پڑھا تو بیچارے نے کیا پڑھا؟ کیا پڑھا اس نے؟ یہ ایک سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 39 ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین، اور جو لوگ کفروا، جو کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کس میں؟ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے۔ اس آیت کا اپنے سے ماقبل آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جو اس سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 37، اوپر کی آیت میں احکامات الہی پر چلنے والوں کے دنیا و آخرت میں کامیاب رہنے کا بیان تھا۔ اب یہاں اس آیت میں احکامات الہی کے جھٹلانے والوں کی آخرت میں تباہی کا حال ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ احکامات الہی کے منکرین اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے آخرت میں جہنم رسید ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مقصد یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ احکامات الہی کی تکذیب اور انکار پر وعید ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ احکامات کی پیروی تو تب ہوگی کہ جب آدمی کو احکامات کا علم ہو کہ اللہ کا حکم کون کون سا ہے، اس کو ادا کس طرح سے کرنا ہے۔ جب وہی مسلمان بیچارے کو پتہ نہ ہو تو یہ ادا کیسے کرے گا کہ احکامات کیا ہوتے؟ احکامات سیکھنے پڑیں گے، سمجھنے پڑیں گے۔ جب مسلمان کی حالت ہے کہ وضو میں چہرہ اور بازو کونیوں تک دھونا، کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، دھونا۔ اب دھونے کا مطلب کسی مسلمان سے پوچھ لے تو میں بھی یہی ہوں، کوئی بتا دے صحیح طرح۔ کئی لوگوں کے فرائض ہی ادا نہیں ہوتے، حالانکہ بتایا جاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم سب بس اللہ غفور الرحیم ہے، چلاؤ چلتی کا نام گاڑی ہے۔ نہ نماز ہوئی، چونکہ وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو دھونے کا کیا مطلب ہے؟ شریعت نے دھونے کو کیا بتایا کہ دھونا کیا ہوتا ہے؟ جب تک سیکھیں گے نہیں اس کو آدمی صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں جمع کے صیغہ کے ساتھ سب کو اترنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ پیچھے فرمایا تھا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب جنت سے اتر جاؤ۔ تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور جناب سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے، جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھی۔ وہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد آپ کو دکھائی گئی۔ تو چونکہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ اکبر کبیر، اللہ کے معصوم اور برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں، تو چونکہ ساری انسانیت آپ کی پشت میں تھی تو فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت میں سے سب کے سب آپ اتر جائیں زمین کی طرف۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے زمین کو آباد فرمایا، تو سب کو جنت سے اتارا، ہم بھی اس میں شامل تھے اور آپ بھی شامل تھے، آنے والے بھی شامل، اور سب کے سب جو گزر گئے اللہ رسول پاک علیہ السلام کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم کو بخشی تھی، اور تم میرے ساتھ عہد کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرا کرو۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی شان اللہ نے عطا فرمائی، لیکن بڑے ذلیل لوگ تھے یہ، اور انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی شہید کیا۔ بڑی نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، بڑی چھوٹ دی ان کو۔ تو حالانکہ نبیوں کی اولاد تھی، اور ان کا بھی یہ گھمنڈ تھا ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم سے کیا پوچھا جائے گا، لیکن خدا نے وہ ان کا حشر کیا
کہ پھر وہ دنیا نے دیکھا اور آج تک وہ اس کو پڑھ کے لوگ ورطہ حیرت میں پڑے ہوئے۔ تو فرمائے کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرا کہتے ہیں، جیسے یہ عبرانی زبان کا لفظ علماء نے بیان فرمایا، اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل اللہ کو، جیسے عربی میں ہوتا ہے عبداللہ، تو عبرانی زبان میں اسرائیل، بنی یعنی اولاد ہے، خطاب ہے اسرائیل، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، جو فرزند ارجمند تھے جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور جناب حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرزند ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے دی تمہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے ساتھ عہد کو پورا کرو، اوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اوپر کی آیت میں بنی اسرائیل کو کفر و تکذیب کرنے پر وعید تھی، اب یہاں سے آیت میں بنی اسرائیل کو عطا کردہ انعامات یاد دلا کر اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کے عطا کردہ انعامات کو یاد کر کے سرکشی اور نافرمانی کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ، تاکہ تم آخرت میں نجات سے محروم نہ ہو، ورنہ نجات کسی حالت میں نہیں ہے۔ مقصد اس آیت کا بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب ہے، اور انعامات الہیہ پر شکر گزاری کرنے کی تلقین ہے۔ وہ ساری جتنے بھی انعامات تھے وہ ابھی آگے ساری بڑی تفصیل سے آئیں گے کہ اللہ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی، اور یہ دیکھیں نا، آپ ارشاد فرمایا، آگے بھی آئے گا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں اس زمانے کے سارے لوگوں پر فضیلت دی ہے، تمہیں اتنی بزرگی عطا فرمائی، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ کبھی تم نے بچڑے کو پوجا، جی، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو تم نے، سامری جادوگر نے اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے ساتھ لگی تھی، اور وہ بچڑا بولنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے، اور تم نے یہاں یہ کام شروع کر دیا، اور باقی اس کے علاوہ دیگر تمام اللہ رب ذوالجلال نے ان کو وہ تمام چیزیں گنوائی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے بچایا، تمہاری جان بخشی کی، جو کہ تمہارے ساتھ یہ کام کرتے تھے کہ تمہاری وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ ہم نے ان فرعونیوں سے تمہیں نجات دلائی۔ ہمارے انعامات تو دیکھو، اذکروا نعمتی اللتی، ہماری ان نعمتوں کو یاد تو کرو ذرا، تاکہ تم شکر گزاری ہو جاؤ۔ یہ نبی تو ہمارے ہی بھیجے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندے، کچھ تھوڑا سا خیال کرو اور اللہ کی احکامات کی طرف آؤ۔ تو فرمائے کہ یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے، اللہ رب ذوالجلال نے وہ گنوائی، فرمایا ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر بھی تم باز نہ آئے، اور تم نے کیا کچھ کام کیا، تو اس پر پھر تم نے ہماری کتاب تورات میں اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے ہماری آیات کو تم نے بدل ڈالا۔ فوائل للذین، رات کو تراویح میں بھی ہم نے پڑھا فوائل للذین یکتبون، تو فرمائے کہ فوائل للذین، ان ہاتھوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیا، تھوڑی سی قیمت کے لیے، ثمنا قلیلا، ایک گھٹیا قیمت کے عوض اللہ کے کلام کو انہوں نے بدل ڈالا۔ فرمایا تمہاری یہ حالت ہے، ہماری نعمت کو یاد کرو اور شکر ادا کرو، اور ہمارے نبیوں کی تکذیب مت کرو۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے دور کے یہودیوں کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، بڑے حجت باز قسم کے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے دونوں لڑیں، ہم یہی بیٹھے ہوئے۔ ایسی بے ادب اور ناہنجار قوم تھی، اللہ نے ان پر غم کا عذاب اتارا، غم کا، ایسی ان کی حالت کی کہ الامان والحفیظ، اور یہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے صبح سے شام تک چلتے چلتے چلتے، چلو کافی راستہ ہو گیا، اب صبح سے پھر چلیں گے، صبح جب اٹھتے تو پھر وہیں سے ہوتے جہاں سے انہوں نے پچھلے دن میں منزل شروع کی ہوتی تھی، سفر شروع کیا ہوتا۔ 40 سال تک ان کا یہ حال تھا۔ فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، رات تراویح میں گزر چکا، ابھی آگے بھی انشاءاللہ آئے گا، پاک کے بعد آدھے کے قریب ہے، 6ویں 7ویں رکوع میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے
انہیں کہا کہ طور پہاڑ کو ہم نے ورفعنا فوقکم الطور، ان کے اوپر اٹھایا کہ ہم پھینکیں گے. ان کی حالت یہ تھی کہ یہ سرینوں کے بل، جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا تو جسم کے اس حصے پر، تو یہ سرینوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہے تھے، اور ایک آنکھ سے ایسے سر کو ٹیڑھا کر کے اوپر بھی دیکھتے تھے کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرتا ہے یا نہیں گرتا. فرمایا کہ وقول حطۃ، ہم نے ان کو کہا کہ یہ جو باب حطہ ہے، اب شان دیکھیں، یہ جو باب حطہ ہے، یہ دروازہ ہے، اس سے تم یہ کہو کہ ہم سے غلطی ہوئی، نغفر لکم خطایاکم، اللہ نے فرمایا ہم تمہاری خطا کو، غلطیوں کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے. تو وہ باب حطہ علماء نے لکھا کہ وہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں تھیں، غالباً قبروں کے متعلق کہ وہاں انبیاء علیہ السلام کے آثار اور برکات تھی. اللہ رب ذوالجلال نے نبیوں کا مرتبہ اور مقام بتایا کہ اس دروازے سے گزرو اور یہ کہو کہ ہم اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تمہیں اسی جتنے بھی اپنے نبی، بزرگ، پیغمبر، وہ معصوم اور خوبصورت دنیا کے اعلیٰ ترین لوگ اور مخلوق میں سب سے بے مثل و بے مثال جہاں ان کی نسبت ہے، ان سے گزرو، دیکھو اللہ رب ذوالجلال تمہیں معاف فرمائے گا. لیکن یہ تھے ہی بدبخت. اللہ رب ذوالجلال ایسی بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے. قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر جو خشیت تب پیدا ہوتی ہے، دل کی دنیا تب بدلتی ہے. ورنہ جو ہماری حالت ہے، غیبت کر کر کے الٹے سیدھے فضول کام اور فحش گوئی کر کے ہمارا دل جو ہے وہ بالکل سخت ہوا ہے. دل سختی کی وجہ سے ہمیں گناہ اور یہ فضول کام کچھ لگتے ہی رہی. تو یہ واعظ جو ہے نا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، 11واں پارہ سورہ یونس سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس موعظت، قرآن، یہ نصیحت آ گئی، یہ ہدایت ہے، یہ دلوں کی شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. تو جب یہ واعظ حاصل نہیں ہوگا، دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوگی کہ جیسی ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہاں آیت نمبر 40 سے لے کر 150 تک، 40 سے لے کے 150 تک تقریباً یہ 111 آیتیں بنتی ہیں. تو اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال، عزت اور ذلت، اقبال اور ادبار، جزا اور سزا اور قومی اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا. یہ سارا وہی چلے گا 150 نمبر آیت تک. پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا. اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج اور زوال اور عزت اور ذلت کا فلسفہ سمجھانا ہے. خصوصاً پھر امت محمدیہ، ہم جو لوگ ہیں اور جو چل رہے ہیں، جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد اور عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب اور مقہور ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے کہ یہ جو ان کی زوال کا سبب کیا بنا، اتنے عروج سے، فضلتکم علی العالمین کے خطاب سے یہ نیچے کیوں آئے، اس پہ کیوں پورا نہیں اتر سکے. تو اس آئینے میں ہم بھی دیکھیں گے کہ وجہ نافرمانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ جانتے ہوئے بے عملی کرنا اور کسی غیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کامیابی ان کے رستے میں سمجھنا، اصل وجہ یہی ہے. تو سب مسلمان پوچھتے ہیں آج کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت، پستی کا شکار کیوں ہے؟ پورا کفر ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے. بڑی واضح مثال ہے، ایک خطے میں مسلم نسل کشی ہو رہی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ذلت اور رسوائی کیوں ہے پوری امت مسلمہ پر؟ تو قرآن میں بیان کردہ جو یہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھیں تو موازنہ کر لیا جا سکتا ہے، کمپیریزن آدمی کر سکتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے، کس وجہ سے وہ عروج سے زوال کی طرف آئے اور ہمارے عروج سے زوال، عزت سے ذلت کی طرف آنے کی وجہ اور سبب کیا ہے. وہ سبب بڑے واضح انداز سے معلوم ہو جائے گا. تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اگر اللہ بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے
تو ہمیں کانٹے بولنے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ ارشاد فرمایا اذکروا نعمتی، اس آیت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنائی، بادل کو ان پر سائباں بنایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سائباں بنایا بادل کو، کیسی کیسی نعمتیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ ہم نے اتاری تمہارے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، اور من پسند کھانے ان کے لیے اتارے، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فرمایا فتح عطا فرمائی، اور تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور فرمایا جیسے رات تراویح میں گزرا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، من و سلوہ کے مقابلے میں تم یہ مسور، یہ پیاز، وعدسها وبصلها، یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا دعا کرے کہ تنبت الارض، اللہ یہ ہم خود جو ہے وہ زمین جس کو اگاتی ہے ہم وہ کام کریں، آپ اپنے رب سے دعا کریں، فادع لنا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم یہ وفومہا وعدسہا وبصلہا یہ چیزیں اگائیں، زمین جس کو اگاتی ہے تو ہم یہ کام کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیسی عجیب قوم تھی، فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں کہ جو سب سے بہتر ہے گھٹیا چیز کو پسند کر رہے ہو۔ یعنی آسمان سے آنے والا اور زمین سے اگنے والا، آسمان سے آنے والا تو سب سے اعلیٰ ہے، کوئی محنت نہیں، اور وہ باقاعدہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اس سے من و سلوہ کیا چیز ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی، ادنا کے بدلے میں، اعلیٰ کے بدلے میں تم ادنا کو پسند کر رہے ہو، ایسی عجیب و غریب قوم۔ فرمایا اتنے ہم نے تم پر انعامات کیے، اور فرمایا کہ ہمارے اس احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیے، تمہیں اپنے حبیب علیہ السلام کا زمانہ عطا کیا جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے صرف زبان سے تذکرہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائے، اطاعت اور بندگی کریں، جس کو ہم اکثر طور پر بیان کرتے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے بھلا دیا۔ تو فرمایا کہ زبان سے بھی اور پھر اس انداز سے کہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر کرے، اعضاء اور جوارح سے بھی، اور جو حکم جس چیز کے کرنے کا اس نے دیا ہے وہی کرے، جس سے منع کیا ہے وہاں پر پکی غیر حاضر ہونی چاہیے، وہاں حاضر ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ تو فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تو اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ شریف میں بیان فرمایا گیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 12 ہے۔ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، منہم 12 نقیبہ، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور ان کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا، فقد ضل سواء السبیل۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، صحیح معنوں میں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔